سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. ان آیات مبارکہ میں اور سب کا آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دلائل دیے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے، جیسا کہ الحمدللہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے اور سنا ہے آپ نے بھی کہ قرآن مقدس ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے ہے نہیں. یعنی مسائل الہیات ہوں، توحید کا مسئلہ ہو، دلائل، مسئلہ نبوت و رسالت کا اثبات ہو، دلائل ہے، قرآن مجید کی عظمت و حقانیت کا مسئلہ ہو، دلائل ہے، اثبات حشر و نشر ہو، دلائل ہیں. کوئی بات اللہ نے ایسی نہیں فرمائی کہ جس پہ دلیل نہ ہو. اس کے بعد دلائل جو ہوتے ہیں ہمیشہ یاد کریں وہ کئی قسم پہ ہوتے ہیں. بعض دلائل نقلی کہلاتے ہیں. کیا معنی؟ جو سابقہ کتابوں میں ذکر ہے. بعض دلائل جو ہیں عقلی کہلاتے ہیں کہ جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، کہ بات تو ثابت کی جاتی ہے لیکن عقل سے ثابت کی جاتی ہے. یعنی آدمی کتابوں کا کسی نقل کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ اللہ نے جو عقل دیا ہے اس کو متوجہ کرتا ہے اور اس سے ایک بات کو ثابت کرتا ہے. اس کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں. اسی طرح پھر ادلہ جو ہیں وہ اور کئی قسم کے ہوتے ہیں. دلائل آفاقی ہوتے ہیں جن کا تعلق کائنات سے ہے. دلائل انفس ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے نفس انسانی سے ہے. اسی طرح بعض دلائل ہوتے ہیں جن کا تعلق عالم عالمی سے ہوتا ہے، اور بعض دلائل ہوتے ہیں جن کا تعلق عالم سفلی سے ہوتا ہے. اور مقصود ان تمام ادلہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کے فرامین حق ہے، انبیاء و رسول حق ہے، ان کی دعوت جو ہے وہ حق ہے، اور آخرت جو ہے وہ حق ہے. تو اسی طرح آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھنے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے؟ کیونکہ ترا رؤیت علمی بھی ہوتی ہے، رؤیت بصری بھی ہوتی ہے، کہ اللہ نے کیسے دراز کیا سایہ. تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک دیکھیں کیسی ٹھنڈک ہے، کیسی راحت ہے، اور کیسی ایک ایسی جاوداں موسم ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسی کو لمبا کر دیتے، سورج آتا بھی نہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ چاہے تو سایہ لمبا رہے، وہ چاہے تو رات لمبی کر دے.
جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہ اگر اللہ چاہے تو رات کو لمبا کر دے، من یاتیکم بضیاء، پھر کون ہے جو دن کو لائے گا؟ اور اگر اللہ چاہے تو دن کو لمبا کر دے، کون ہے پھر رات کو لائے گا؟ تو یہ رات دن کا آنا، یہ کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی طویل ہے، کبھی قصیر ہے، یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اس نظام عالم کو کوئی چلانے والا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسے اس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے، جیسے لباس بندے کو ڈھانک لیتا ہے، رات کا اندھیرا بھی ڈھانک لیتا ہے، اور اللہ نے کیسے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنا دیا ہے کہ آدمی کتنا تھکا ہے بس سو جائے گا، فریش ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے پھر اس کے بعد کیسے دن کو تمہارے اٹھنے جاگنے اور کمانے کے لیے بنا دیا ہے۔ تو اسی صرف رات اور دن کے نظام پہ بھی نظر ڈالو تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ کوئی ان کو بنانے والا، چلانے والا ہے، کہ کوئی تو ہے نا وہ ذات کے کبھی رات آ جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ تو اس نظام عالم کو چلانے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے، کبھی آسمانوں کی طرف تمہیں متوجہ کیا، کبھی سورج کی طرف تمہیں متوجہ کیا، کبھی تمہیں تمہارے اپنے آرام کی طرف تمہیں متوجہ کیا، کبھی رات اور دن کی طرف تمہیں متوجہ کیا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، الرِّيَاح جمع ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے کئی قسم کی ہوائیں بنائی ہیں، بعض ہواؤں کا تعلق رحمت سے ہے اور بعض ہواؤں کا تعلق عذاب سے ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہ اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی اور قوم عاد کو اللہ نے ہوا دبور چلا کے ہلاک کر دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں عذاب کے لیے بھی رکھی ہیں اور رحمت کے لیے بھی رکھی ہیں۔ تو بعض ہوائیں ہیں جو بخارات کو لے کے بادل بناتی ہیں، بعض ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بعض ہوائیں ہیں جو بادلوں کو چلاتی ہیں، بعض ہوائیں ہیں جو زمین پہ صفائی کرتی ہیں، بعض ہوائیں ہیں جو بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی چل کے لوگوں کو مطلع کرتی ہیں کہ رحمت خداوندی آنے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس نظام عالم پہ نظر ڈالو کہ کون ہے ان ہواؤں کے چلانے والا، کون ہے ان بادلوں کو اٹھانے والا، کون ہے ان میں ٹنوں کے حساب سے لاکھوں ٹن پانی ہے، وہ بادل جو ہے پہاڑوں کی طرح آسمان و زمین کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کون اٹھانے والا ہے، کون روکنے والا ہے، اور وہ کس کے حکم سے برستے ہیں کہ آپ کے شہر پہ بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایک بوند نہیں گرتی ہے، دوسری جگہ جا کے وہ برس جاتے ہیں۔ تو اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں۔ یاد رکھیں اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ بھی اللہ نے دریا رکھے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو آسمانوں سے بھی پانی برسا دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو ہر چیز جو بلند ہو اس پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے تمہارے گھر کی چھت بلند ہے اس کو بھی کہتے ہیں سما البیت، اسی طرح بادلوں کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے، سحاب کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ اس سے کیسا پاکیزہ پانی، کیا مانا
کہ پانی جو ہے وہ طہور مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور ہر ناپاک کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارے لیے یہ پانی اتارتے ہیں، اس پہ غور کرو، اس نظام عالم پہ غور کرو۔ بارشیں برستی ہیں، کہیں ہم اولے برساتے ہیں، کہیں ہم برف جماتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تیرے لیے پانی سال کا محفوظ کر دیتے ہیں، پھر ان پانیوں کو سورج کی تمازت سے پگھلاتے ہیں، پھر ان کو ندی نالوں میں ڈال کے دریا بناتے ہیں، اور کبھی پہاڑوں کی رگوں میں ڈال کے زمین میں داخل کر دیتے ہیں، پھر زمین سے چشمے بن کے ابالتے ہیں، اور کبھی ہم تمہیں عقل دیتے ہیں کہ خود کنویں کھود کے نکال لو۔ اس سارے نظام عالم کو، اس سارے نظام سماوات والارض کو، اس سارے نظام انزال مطر کو چلانے والی کس کی ذات ہے، اس میں غور کرو۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان بادلوں سے جو ہم پانی برساتے ہیں تاکہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیں، وہ زمینیں جو مردہ ہو چکی ہیں، وہ زمینیں جو پھٹ رہی ہیں، وہ جو زمینیں خشکی کے سے دیکھیں تو ان میں شگاف پڑ گئے ہیں، ان کو ہم پانی برسا کے زندہ کر دیتے ہیں۔ اب ان میں وہ چیزیں بعض اوقات تو تیرے بغیر بوئے کے بھی نکل رہے ہیں، سبزے اگ رہے ہیں، اور کہیں تم کاش کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ اس پانی کو ہم زمین میں بھی محفوظ کر دیتے ہیں، کبھی وہ جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، کبھی وہ چشموں میں محفوظ ہو جاتا ہے، کبھی وہ زیر زمین محفوظ ہو کے پھر تم کنویں سے نکالتے ہو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور اس پانی سے ہم پلاتے ہیں اپنی اس مخلوق کو جو ہم نے پیدا کی ہے، ان میں جانور بھی ہیں اور بندے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، کہ ہم بادلوں کو کیسے پھیرتے ہیں کہ کبھی ایک جگہ بارش ہے اور دوسری جگہ نہیں ہے، کبھی دیکھو شہر کے اندر بارش ہے باہر نہیں، کبھی دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے شہر کے اندر نہیں، کبھی ایک شہر میں بارش ہے جدے میں ہے مکے میں نہیں، مکے میں ہے طائف میں نہیں ہے، طائف میں ہے مکے میں نہیں، حدا میں بارش ہو رہی ہے مکے میں نہیں۔ اور میں اس کے اندر تاکہ تم عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو کہ کوئی ذات ہے جس کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن لوگوں نے نصیحت پکڑنے کے بجائے ناشکری کی، لوگوں نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں سے پھر گئے، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک رات اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، مدینہ منورہ میں بارش آئی، اور اس کے بعد صبح جب حضور تشریف لائے آپ نے صحابہ سے فرمایا تدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کا رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آپ نے فرمایا کہ میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی ہے، بعض لوگوں نے تو میری ذات سے کفر کیا ہے اور بعض لوگ مجھ پہ ایمان لائے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں مومن بی وکافر بالکواکب، کہ مجھ پہ ایمان لائے ہیں اور ستاروں کا انکار کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ کافر بی ومؤمن بالکواکب، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ستاروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا مانا؟ حضور نے فرمایا جو سچا مومن ہے وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، اور جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو جاہل ہیں،
جو اس دنیا کے فلسفے میں الجھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ جو ہے فلاں برج میں آیا ہے، تو جب یہ ستارہ اس برج میں آتا ہے تو بارشیں ہوتی ہیں۔ تو وہ سب کچھ اپنا مؤثر جو ہے، وہ اپنا مؤثر اور اپنا مدبر جو ہے ستاروں کو بنا رہے ہیں، ابراج کو بنا رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہیں وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، ہم پر جو بارش ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اچھا، اگر ان فلسفیوں کو، اگر ان فلکیات کے ماروں سے بھی پوچھا جائے کہ چلو یہ ستارہ برج میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے، ان برج کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم نے بنایا ہے برج، یہ ستارے تم نے پیدا کیے، تو لا محالہ کہو گے کہ اللہ نے سیدھی بات کرو کہ بارش اللہ نے دی۔ سیدھی بات کان کیوں نہیں پکڑتے ہو بجائے الٹا پکڑنے کے؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بارشوں کا نظام جو بنایا ہے، ہم نے پانی کا جو نظام بنایا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، لیکن ایسے لوگ ہیں جو نصیحت کے بجائے انکار کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم اگر چاہتے تو جیسے پہلے قوموں میں ہم نے نبی بھیجے ہیں کہ قوم عاد کے لیے پیغمبر بھیجا، قوم سمود کے لیے پیغمبر بھیجا، اللہ نے قوم عاد کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قبطی اور بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر ہم اب بھی چاہتے تو ہر قوم کے لیے الگ نبی بناتے، الگ پیغمبر بھیجتے، لیکن ہم نے آپ کی شان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب قیامت تک تمام کائنات کا نبی صرف محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ شان کسی پیغمبر کو نہیں ملی کہ خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، یہ شان ملی ہے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ پہلے نبی اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے، لیکن وہ استویلا کافت الخلق، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا پہلے لوگ جو تھے خاص قوم کے لیے، وہ استویل الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے ہر عرب عجم کے لیے بھیجا ہے، ہر گورے کالے کے لیے بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اعلان کر دوں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، میرے محبوب اگر ہم چاہتے ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے، لیکن ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، آپ کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک نبوت بھی آپ کی، رسالت بھی آپ کی، دین بھی آپ کا، کتاب بھی آپ کی، شریعت بھی آپ کی۔ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کافروں کی طرف توجہ ہی نہ کریں، بات ہی نہ سنیں، ان کی باتوں کا خیال ہی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ قرآن کے دلائل سے جہاد کریں۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کی دعوت کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عذب فرات وهذا ملح اجاج۔ اللہ نے فرمایا اس بات پہ نظر ڈالو کہ میں نے کیسے دو دریا پیدا کیے ہیں، ایک میٹھا ہے پسندیدہ ہے اور ایک کڑوا ہے ترش ہے غیر پسندیدہ ہے۔ دیکھو پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن میں نے میٹھے دریا بھی پیدا کیے ہیں اور کڑوے بھی پیدا کیے ہیں۔ یاد رکھیں جتنے سمندر ہیں یہ سب کڑوے ہیں، اور بحر
محیط جو ہے اس میں پھر کئی سمندر ہیں، جیسے بحر الکاہل ہے، اسی طرح بحیرہ احمر ہے، اسی طرح کئی کلزم ہیں، یعنی ساری دنیا کے ارد گرد جو ہے سمندر ہے، یعنی 1/4 حصے پہ ساری دنیا آباد ہے اور باقی 3 حصے پہ پانی ہے، وہ سمندر ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کڑوا ہے اور بالکل شدید ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اگر وہ پانی میٹھا ہوتا تو پانی کھڑا ہوا ہو میٹھا ہو تو گل جائے گا، سڑ جائے گا، بدبو ہو جائے گی، دنیا مر جاتی۔ اللہ نے ایسا پانی پیدا کیا کہ جو گندگی ڈالو اس کو بھی وہ پی جاتا ہے، اس کو بھی وہ ہضم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پر میں اسی میری قدرت کے نظاروں پہ غور کرو، اور پھر میٹھے دریا جو ہیں وہ چلنے والے ہیں، اور نمکین دریا جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، بس ان میں تموج ہوتا ہے، جوار بھاٹا ہوتا ہے، مد جزر ہوتا ہے، اور اس کا تعلق بھی دیکھیں، جو چاند نکلے گا سمندر جوش میں آئے گا، جو چاند آخری دنوں میں آئے گا سمندر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، چلتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، اسی کے اندر موج پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ دیکھو میں نے 2 دریا پیدا کیے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں نے معنی رکھ دیا ہے۔ کیا معنی؟ ادھر سمندر ہے، ادھر آبادی ہے، پھر شہر ہے، ملک ہے، پھر سمندر ہے، پھر آبادی ہے، تو درمیان میں ہم نے معنی رکھ دیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کسی جگہ اللہ نے 2 دریاؤں کو ملا دیا ہے کہ دونوں دریا ملے ہوئے ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں بھی ہیں، برما کے اراکان کے علاقے میں بھی ہیں، جنوب افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں بھی ہیں، اور بھی کئی مقامات پہ ہیں کہ دونوں دریا ملے ہوئے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، مجال ہے اس دریا کا پانی ادھر مداخلت نہیں کرتا، اس کا پانی ادھر مداخلت نہیں کرتا، بالکل نہیں ملتا ہے، لیکن ساتھ چل رہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسا حاجز اس میں ڈال دیا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا لیکن میں نے اپنی قدرت سے روک دیا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان وهو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ اب فرماتی ہیں میری قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ جیسے پانی سے میں نے ساری دنیا کو زندہ کیا، مردہ زمینوں کو زندہ کیا، حیوانوں کو زندہ کیا، اسی طرح میں نے انسان کو بھی تو پیدا ہی پانی کے قطرے سے کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ فرمایا کہ دیکھو ایک قطرہ پانی سے، ایک نطفہ انسانی سے میں نے کیسے انسان بنا دیے ہیں، پھر اس بنانے کے بعد تیرا خاندان کیسے بنایا، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، اسی طرح پھر شادیاں کرتا ہے، یہ بیوی ہے، یہ سسر ہے، یہ ساس ہے، یہ سالی، سارے رشتے بنا دیے۔ پیدا تو تمہیں میں نے پانی کے قطرے سے کیا ہے نا، اللہ کے نظام کو دیکھو۔ اسی طرح علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ نے قیامت آخرت کے اندر جنت کے اندر ایسی ایسی نہریں پیدا فرمائی ہے، ایسی نہریں ہوں گی۔ آپ نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان ساری نہروں کا اصل جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے سے ہے، کہ وہاں نہریں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو پانی اور وہاں کی نہروں کا پانی نصیب فرمائے۔ تو ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیا، اس نے کہا کہ حضرت علی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ان 4 نہروں کا چشمہ ایک ہے، مرکز ایک ہے، تو پھر 4 نہروں کا پانی الگ الگ کیسے ہو گیا کہ ایک نہر شراب سے بھری ہوئی ہے، ایک دودھ سے بھری ہوئی ہے، ایک پانی سے بھری ہوئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جب مرکز ایک ہے، ڈیم ایک ہے، جہاں سے نہریں آ رہی ہیں، تو اگر پانی ہے تو پانی آئے گا، دودھ ہے دودھ آئے گا، شراب ہے تو شراب آئے گا۔ یہ کیا ہے کہ فیہا
انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى، کہ کہیں دیکھو تو پانی کی نہر ہے، کہیں دیکھو تو دودھ کی نہر ہے، کہیں دیکھو تو شراب کی نہر ہے، کہیں دیکھو تو شہد کی نہر ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ مجھے آپ کے قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی کہ مرکز ایک ہے، ڈیم ایک ہے، نہریں چار نکلتی ہیں، لیکن ہر نہر کی چیز الگ ہے، یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ شراب ہے، یہ شہد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی قرآن پہ اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات سنو، انہوں نے کہا بات سنو کہ تمہارے آنکھوں سے کبھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جناب، جب ہم روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں تو آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ اب میں اچھا تمہارے ناک سے بھی پانی آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جناب، جب زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، ناک سے بھی پانی بہتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے منہ سے بھی بلغم اور تھوک نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل صاف بات ہے، ویسے تھوکتے ہیں ورنہ کھانسی ہو جائے تو بلغم اندر سے بھی نکلتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کبھی کبھی کان سے بھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جناب، تکلیف ہو جائے تو ہمارے تو کان سے پانی نکل آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا ذائقہ اور کان کے ذائقہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ تو الگ ہے، یہ الگ ہے۔ فرمایا ناک سے جو نکلتا ہے اس کا ذائقہ اور کان والے پانی کا ذائقہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے اس کا ذائقہ اور آنکھ والے پانی کا ذائقہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جب دماغ ایک ہے تو آگے پانی چار قسم کے کیسے ہو گئے؟ تو اگر اللہ اس کو بنانے پہ قادر ہے تو جنت کے نہروں کو بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ فرمایا اللہ نے تیرے دماغ میں چار نہریں جاری کر دی ہیں، ہر وقت موجود ہے، ذرا رونا آیا پانی بھل بھل کر کے نکل آتا ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے وہ پانی؟ ویسے دیکھو مجالے رونے کی کوشش کرو نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا دماغ ایک ہے، مرکز ایک ہے، سر ایک ہے، لیکن آگے دیکھو چشمے چار ہو گئے ہیں۔ ناک سے نکلنے والا پانی الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، آنکھ سے نکلنے والا پانی الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، کان سے نکلنے والا پانی الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، منہ سے نکلنے والا پانی ذائقہ الگ ہے اور شکل الگ ہے۔ تو اگر اللہ اس پہ قادر ہے تو جنت میں چار نہریں چالو کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس کے بعد اس کو سمجھ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں نے انسان کیسے بنایا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ نسب کہتے ہیں وہ رشتے جو ہمارے باپ دادے سے چلتے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، دادے کا دادا ہے، ماں ہے، ماں کی ماں ہے، اس کی ماں ہے، اسی طرح بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا، یہ سب نسب ہے۔ اور سحر کہتے ہیں کہ جب انسان رشتہ داری ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو رشتے، شادی نہیں ہوئی کوئی رشتہ نہیں، شادی ہو گئی اب بیوی بن گئی، اس کا باپ سسر بن گیا، اس کی ماں ساس بن گئی، اس کی بہن سالی بن گئی، تو اب یہ شادی کرنے سے رشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو ایک حقیر نطفے سے میں نے تمہیں بنا کے تمہارے کیسے نسب بنا دیے تاکہ تیرا معاشرہ بنے، خاندان بنے، تیری حیثیت بنے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ ان دلائل کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت کا کمال دیکھو اور ان جاہلوں کا حال دیکھو کہ یہ مجھے چھوڑ کے ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں۔ ایک خدا جس نے ساری کائنات بنائی ہے، ایک وہ ہے جو یہاں کھڑا کر دو وہاں ہل ہی نہیں سکتے، جو خود محتاج ہے، وہ کیسے نفع نقصان کے مالک ہو گئے؟ جو خود کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، بیوی بچوں کا محتاج ہے، وہ کیسے مشکل کشا ہو گیا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے دلائل کے بعد مجھے چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں، ان کی منتیں مار رہے ہیں، ان کی نظریں چڑھا رہے ہیں، ان کی گیارہویاں کر رہے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللہ. اچھا ویسے بھی ایک بات کو سمجھا کرو کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں حضور پہ ایک دفعہ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ درود پاک حضور پہ کون پہنچاتے ہیں؟ بھائی جو ہم درود پڑھتے ہیں حضور پہ پہنچایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کون پہنچاتے ہیں؟ اللہ پہنچاتے ہیں. کس کے ذریعے؟ ہاں جی فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یہی درخواست کرتے ہیں نا اللہم صلی علی، یا اللہ اپنی نبی پہ رحمت بھیج. تو اللہ ہماری یہ درخواست، ہماری یہ دعا، ہمارا یہ صلاۃ، ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہم 11ویں جو کرتے ہیں یہ 11ویں کون پہنچاتا ہے پیران پیر کے پاس؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے ایک سوچنے کی بات ہے. اللہ نے عقل دیا ہے، بھروسہ تو نہیں بھرا ہوا نا. بھئی ہم 11ویں کرتے ہیں تو پیران پیر کو پتا ہے کہ آج پوری دنیا میں اتنے گھروں میں میری 11ویں ہوئی ہے. اگر پتا ہے تو وہ عالم الغیب ہیں، اور عالم الغیب خدا ہوتا ہے، پھر بھی تو ہم کافر ہو گئے. اور ان کو پتہ نہیں تو ہم خام خواہ چینی اور چاول سے غور کریں، سوچیں کہ ہم جو 11ویں کر رہے ہیں، 12ویں کر رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، محرم منا رہے ہیں، اور یہ ساری کبھی حلوے پکا رہے ہیں، کبھی دیگیں چڑھا رہے ہیں، کبھی کل شریف کر رہے ہیں، کبھی جمعرات شریف، یہ کون پہنچاتا ہے؟ اچھا مردے کو پتا ہے کہ میرے کل کیے ہیں انہوں نے؟ پتا ہے؟ اگر پتا ہے تو عالم الغیب، اور وہ بھی مرنے کے بعد. زندگی میں تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے گھر میں آج کیا پکا ہے. مرنے کے بعد کلوں کا بھی پتہ لگ گیا. کوئی عقیدے کو سوچو، اللہ نے عقل دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا نہیں. اس میں کوئی مکی مدنی کی بات نہیں، اس میں کوئی ضد کی بات نہیں. اپنے آپ کو برباد نہ کرو، اللہ نے عقل دیا ہے. اچھا ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے خیرات کی ہے اللہ ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، پھر سارا سال کرو، سارا مہینہ کرو، پھر ایک دن معین کرنے کی کیا بات ہے؟ دن معین کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عید الفطر ہے، اللہ حکم دیتے ہیں ہمیں کہ عید الاضحیٰ ہے، اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحجہ کے دن ہیں، آپ نے 8 کو مینا جانا ہے، 9 کو عرفات جانا ہے، 10 کو آپ نے پھر مینا آنا ہے، 11 12 کو بھی مینا رہنا ہے اور پھر واپس آنا ہے. تو یہ سارے دنوں کا انتخاب کر کے ان کو مکرم بنانے والی ذات کس کی ہے؟ ہمیں حق ہے کہ ہم کہیں کہ چلو یار اللہ کا حج 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم 9 کو کرتے ہیں، اس دفعہ اپنا 11 کو کر لیتے ہیں. کسی کو بدلنے کا حق ہے؟ اچھا ہم کہیں کہ جناب ہمیشہ تو عید الفطر ہوتی ہے نا رمضان ختم ہونے پہ، اس دفعہ 15 رمضان کو عید منا لیتے ہیں، 15 دن پہلے عید کر لیتے ہیں، اس دن پتہ نہیں مصروفیت تو عید پہ نہ آ سکیں. تو اسی لیے یاد رکھو تمہاری خیرات سے جھگڑا نہیں، تمہاری بدعات سے جھگڑا ہے. باتوں کو سمجھا کرو، تمہارے خیرات سے کوئی جھگڑا نہیں. خیرات کرو، بزرگوں کو ثواب دو. تمہارے مشائخ ہیں، علماء ہیں، پیر ہیں، والدین ہیں، باپ دادا ہیں، اللہ والے گزر گئے ہیں. خیراتیں کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، مسجدوں میں قالینیں ڈالیں، حمام بنائیں، وضو والوں کو وضو خانے بنائیں، گرمی کے علاقوں میں کولر لگوائیں، اے سی لگوائیں، لوگ بڑے آرام سے سکون سے آگے عبادت کریں اور دعا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو عطا فرما. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، کوئی منع نہیں. بات خیرات کا انکار نہیں ہے، ثواب کا انکار نہیں ہے، اللہ والوں سے تعلق کا انکار نہیں ہے. بات ہے تیرے بدعات کی کہ جو حق اللہ کا تھا وہ تم لے رہے ہو کہ نہیں اس دن کرنا ہے، اس دن کے علاوہ نہیں کرنا. یہ تو اللہ کا حق ہے، بندوں کا تو حق ہے ہی نہیں کہ وہ معین کرے.
ورنہ خیرات سے کون منع کرتا ہے؟ یہاں دیکھتے نہیں ہو حج میں کتنی ارب خیرات کرتے ہیں، ساری مخلوق، کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے، کوئی جوس تقسیم کر رہا ہے، کوئی بیوریج تقسیم کر رہا ہے، کوئی پکے ہوئے چاول تقسیم کر رہا ہے، کوئی جناب بالکل پیکج بنا کے کھانے کے باکس تقسیم کر رہا ہے، ساری دنیا تقسیم۔ خیرات سے کس نے منع کیا؟ اور اتنی بڑی خیرات ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ حاجیوں نے کبھی اتنا کھانا گھر میں بھی نہیں کھایا ہوتا، 8-8 10-10 پیکج کپڑے میں باندھ کے لٹکائے ہوئے بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ رات انشاءاللہ مزدلفہ میں اس کا بھوجن کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی خیرات میں جھگڑا نہیں، بات سمجھو، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحبت ہو، ان سے تعلق ہو، ان سے محبت ہو، ان سے عقیدت ہو، علماء سے تعلق ہو، اہل اللہ سے تعلق ہو، ان کی خدمت میں بیٹھیں، ان سے فائدہ حاصل کریں، استفادہ حاصل کریں۔ دیکھو نا بزرگوں نے مثال دی ہے کہ یہ بتی جل رہی ہے، ہم نہ بھی چاہیں تو روشنی پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ جب ہم اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے نور ایمان کا اثر جو ہے وہ ہم پہ خود بخود ہوتا ہے، چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں۔ اللہ نصیب کرے۔ بات یہ ہے کہ تم اپنے حلال کو خود حرام کر دیتے ہو، اس کا جھگڑا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو حلال دیا اس کو تم پابندیاں لگا کے خود۔ اب جناب کھانا پک گیا، دیکھیں پک گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بھی چلو جی مولوی صاحب نہیں آئے، ختم شریف پڑھنا ہے۔ بھائی چاول ہمارے ہیں، ختم کی ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے، یہ عقل کرو۔ مولوی صاحب کا تو اس میں دھیلا ہی نہیں، الحمدللہ۔ یہ جو ہے نا، یہ ہم تم نے اپنے حلال کو حرام کر دیا کہ نہیں جناب یہ دے گے تو میں پیر کے مزار پہ چڑھاؤں گا، بس اسی میں آگے شرک آ گیا۔ ورنہ کبھی چڑھا دیا، کبھی نہ چڑھایا، کبھی گھر میں خیراتیں کر دو، کون منع کرتا؟ کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن تم خدا کی قدرت ہے کہ سنت کو خود بدعت بنا دیتے ہو اور بدعت کو شرک پہ لے جاتے ہو۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا قبروں پہ جا کے عبرت پکڑو، ہم نے کہا قبر والوں سے کہ تم ہماری مشکل حل کرو۔ یہ تو شرک اکبر ہے، مشکل حل کرنے والی تو اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ یہ کافر جو ہیں اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد پہ کمر بستہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایمان والوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو میرے عذاب سے ڈرائیں۔ مانے نہ مانے آپ کو کوئی فکر نہیں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اور ان کو کہہ دو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی پیسہ، کوئی تنخواہ، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے تو اللہ سے اجر لینا ہے، ہاں مجھے اتنا چاہیے اگر کہ تم اللہ کی طرف رستہ پکڑو، ہدایت پہ آ جاؤ، ورنہ مجھے تم سے کیا نفع لینا دینا ہے۔ لیکن جب آپ تبلیغ کریں گے، توحید بیان کریں گے تو لوگ مخالف ہوں گے، لوگ مقابلہ کریں گے، لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اس کا بھی علاج بتا دیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اسی پہ توکل کریں جو زندہ ہے، جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں، کبھی موت نہیں۔ ایمان سے کہیں اللہ نے نبی کو کیا حکم دیا، کس پہ توکل کرو؟ فرما دیتے آدم پہ توکل کرو، ابراہیم پہ توکل کرو، انبیاء پہ توکل کرو، ان کو پکارا کرو، وہ تیری مدد میں پہنچیں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جن پہ موت آتی ہو وہ کسی توکل کے قابل نہیں ہوتے، وہ تو خود مر گئے، تو اب کیا ہمیں فائدہ پہنچا سکیں گے؟
اس پہ توکل کرو جس پہ کبھی موت نہ آئے. اس کو میرے محبوب نے 3 لفظوں میں ساری شریعت حل کر دی ہے. رحمت دو عالم نے فرما دیا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد پکڑی ہو تو کس سے پکڑو؟ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ کرو توکل کرو آسرا کرو تو کس پہ کرو؟ بس اسی کا نام شریعت ہے. یہ 3 کلمے دماغ میں رکھ لو، کفر سے بچ جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح و تحمید بھی کرتے رہو، اس کا ذکر بھی کرتے رہو، اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بھی بیان کرتے رہو، اس کی نعمتوں پہ حمد کرتے رہو. وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتے ہیں، وہ جب چاہیں گے پکڑ لیں گے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشرکین کے شرک کو بھی جانتے ہیں، کفار کے کفر کو بھی جانتے ہیں، مستہزئین کے استہزاء کو بھی جانتے ہیں، ان دشمنوں کی تخطیط کو بھی جانتے ہیں. وہ قادر ہیں، لیکن اس کی حکمت ورنہ وہ ذات ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اس کے بعد عرش پہ استوا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی من غیر تکییف ولا تمثیل. الرحمن وہ سب سے بڑا مہربان، فاسأل به خبیرا، اس کی ذات و صفات پوچھنی ہے تو جاننے والوں سے پوچھو. علماء نے فرمایا یعنی انبیاء سے پوچھو، ان سے اولیاء سے پوچھو، علماء سے پوچھو جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، جن کو معرفت تبارک و تعالی حاصل ہے، ان سے جا کے حاصل کرو. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پہ چلائیں اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں. کہتے جی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میں جب لیلۃ الاسراء والمعراج جب مسجد الحرام سے بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھے. اگر کسی شخص کی احرام کی حالت میں ناف ننگی ہو اور لوگوں کو نظر آ رہی ہو، وضو تو رہے گا، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ گناہ گار ہے کیونکہ ننگ دکھانا لعنت ہے. اور ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے عورہ ہے، اس کا کھولنا، اس کا دکھانا دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، دکھانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ احرام باندھتے ہیں لیکن ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو بالکل حرام. کہتے ہیں جی کہ جو حضرات نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے، 1400 سال گزر گئے، ان سے ابھی تک نماز کے مسئلے بھی حل نہیں ہوئے. میرا بھائی کوئی جھگڑا نہیں، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو. حضور پاک نے جہاں نماز پڑھنا سکھایا ہے، ایک ہوتا ہے نماز کی فضیلت، ایک ہے تعلیم نماز. مسئلہ سمجھو، نماز پڑھنا جہاں حضور سکھا رہے ہیں وہاں فرما رہے ہیں کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تو تم کیا کہو؟ اللہ اکبر. وہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب وہ پڑھے اذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو. یہ نماز سکھا رہے ہیں کہ امام کا وظیفہ پڑھنا ہے، تمہارا وظیفہ چپ رہنا ہے. تو
تو جب نماز سکھا رہے ہیں اس میں حضور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ خاموش رہو۔ مسواک جو ہے سنت ہے، سنن الانبیاء ہے، اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ تمہارے منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے اور تیرے رب کو راضی کرنے والی چیز ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا کریں کوئی بات نہیں۔ شلوار ہو یا پینٹ ہو، اگر وہ گھٹنوں ٹخنوں سے نیچے ہے تو گناہ ہے، وعید ہے جہنم کی۔ اب بیچارہ مجبور ہے نماز میں آئے تو موڑے گا اور کیا کرے گا، لیکن ایسا نہیں پہننا چاہیے۔ کہتے جی آپ کی کتاب جو ہے، میں نے تو بھائی کوئی کتاب لکھی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بعض دوستوں نے میرے حرم شریف کے جو درس ہیں وہ کیسٹوں سے سن کر ان کو کتابی شکل دی ہے، میں نے نہیں لکھی کتاب، بات کو سمجھو، یعنی تقریر سمجھو میری ہے، درس میرا ہے، لیکن جمع کرنے والے جو ہیں وہ مہربان ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنت کو قبول کرے۔ تو دروس حرم کے نام سے 4 جلدوں میں انہوں نے وہ کتاب شائع کر دی ہے، اس کا نام ہے دروس حرم کے حرم کے درس، تو 4 جلد وہ چھپ چکی ہے۔ اسی طرح ابھی جو ہمارا البم ہے سیرت النبی، تو ایک حافظ عبدالحمید صاحب ہیں یو کے میں، وہ ڈمبرا میں رہتے ہیں انگلینڈ میں، تو اللہ ان کو بھی جزا دے، ان کو اللہ نے ہمت دی، تو انہوں نے اس البم کو کتابی شکل دے دی کہ بعض لوگوں کے پاس تو کیسٹ ہے نا، اچھا کیسٹ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن کتاب تو محفوظ رہتی ہے، تو اب انہوں نے بھی ایک کام شروع کیا ہے کہ سیرت النبی کو کتاب کی شکل میں شائع کرنے کا، اور اس کی پہلی جلد جو ہے وہ شائع ہو گئی ہے، تقریباً 4 جلدیں وہ کتاب ہوگی صرف سیرت النبی کی۔ اس کے بعد پھر وہ کام کریں گے انشاءاللہ قصص الانبیاء، خلفائے راشدین، باقی البم پہ کام کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ حج کے دنوں میں جیسے فضائل کعبۃ اللہ پہ ہم نے تقریر کی، تو ایک تقریر کو الگ پمفلٹ میں شائع کر دیا۔ زمزم پہ بیان ہوا تو انہوں نے اس کو الگ ایک پمفلٹ چھوٹا سا بنا کے شائع کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو صرف زمزم کے بارے میں جاننا ہے وہ ساری کتاب نہیں دیکھتے، جن لوگوں کو کعبۃ اللہ کے فضائل کے بارے میں دیکھنا ہے وہی اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کی کوشش ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جوان لڑکے نے کسی لڑکی کو اغوا کیا، وارثوں نے قتل کر دیا تو ان کو قتل کی سزا ملے گی۔ اللہ حکم یہ نہیں دیتا ہے کہ قتل کر دو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ انہوں نے تو یعنی ایک گناہ کیا، تم نے ان سے بھی بڑا گناہ کیا، قتل تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم قتل کر دو، ان کا گناہ ہے، ان کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی، ہمیں تو یہ حکم نہیں کہ ہم قتل کر دیں۔ زنا کرتے ہوئے آدمی پکڑا جاتا ہے تو بعض لوگ 5 سال کے لیے تعلق قطع کر دے۔ 5 سال کیا بنا ہے، زانی ہے، اس کا شریعت ہو تو اس کو حد جاری کی جائے، اور بغیرت آدمی ایسے بے غیرت سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہم لوگ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، 3-4 کمپنیاں ہیں، ایک دوسرے کا سامان بغیر پوچھے ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپس میں اجازت لے لو، پوچھ لو، بس مشکل کیا ہے بھئی، یہ سامان ہے تم میں اجازت ہے، ایک دوسرے کو اجازت دے دو تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے۔ کمپنی ہمیں جو وردی دیتی ہے، جوتے دیتی ہے، اگر اس نے وہ تمہارے ملک کر دیے کہ پرانے ہو گئے تمہارے ہیں تو لے جاؤ، جہاں مرضی ہے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا استعمال کرو، پھر ہمیں واپس کرنے ہیں تو پھر واپس کریں۔ یہ تو آپ کا کانٹریکٹ ہے نا کمپنی کے ساتھ، کیا معاہدہ ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے حق المہر زیادہ لکھ دیا، آپ دے نہیں سکتا، لیکن بیوی معاف کر دے، ٹھیک ہے معاف ہو جاتا ہے۔ گواہوں کی ضرورت ہے، اگر تمہیں شک ہو بیوی پر تو گواہ رکھ لو کہ کل پھر جائے، اگر شک نہ ہو تو کوئی بات نہیں، خطا اللہ کو جانتا ہے کہ معاف کر دیا اس کو۔
بیوی کے جو زیورات ہیں وہ آدمی بیچ کے اپنے کام لگائے، بالکل نہیں، اس کے ہیں، وہ خوشی سے دے تو لگائے، ظلمن نہیں لے سکتے آپ۔ ایک آدمی نے جدے سے آ کے عمرہ کیا، لیکن عمرہ کرنے کے بعد سر جدے میں جا کے مڈوایا، دم پڑ گئی۔ بہرحال اگر آپ ریاض سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے آئے تھے، عمرے کی نیت نہیں کی تھی، تو انشاءاللہ دم سے بچ جائیں گے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کسی حال میں بھی آؤ، میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرو۔ میں اپنی ماں کو بلا رہا ہوں، وہاں سے گروپ آ رہا ہے چاہ رہا، مگر ماں بوڑھی ہے تو گروپ کے ساتھ آ سکتی ہے، جوان ہے تو پھر بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع ملے تو ہاتھ لگا لو، نہ ملے تو گزر جاؤ۔ جدہ اور مکے میں رہنے والوں کے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ طواف الوداع ان کا ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ ہے، طائف ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، تو وہاں تو طواف الوداع ہوگا۔ مکے والوں پر یا جدے والوں پر یہ داخل میقات لوگ ہیں، ان پہ کوئی طواف الوداع نہیں ہوتا۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی کہ موبائل فون اگر ہم لیتے ہیں 90 ریال دیتے ہیں تو 120 ریال وہ دیتے ہیں، یہ سود نہیں ہے، یہ کوئی سود نہیں، وہ تو مقصد ہے کہ آپ کو پیسے زیادہ کر کے دیتا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کا کارڈ خریدیں، یہ سود نہیں ہوتا ہے، کوئی مدت نہیں، کوئی وقت نہیں، ابھی آپ نے کارڈ لیا، آپ نے فیڈ کیا اور خود بخود اتنا پیسے ہو گئے، اس میں کون سی مہلت ہے کہ سود مل رہا ہے؟ ایک آدمی بس میں بیٹھا ہوا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر بس والا نہ روکے تو آپ بس میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ افضل یہ ہے کہ بس رکوائیں اور نماز پڑھیں۔ بھائی ایک آدمی ملازم ہے، ہر مہینے جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ 2.5% زکوٰۃ الگ کر لیتے، غلط بات ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ آپ کے پیسے بینک میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں ہیں، آپ سال میں 1 مہینہ مقرر کریں، مثلا رمضان شریف، اس میں آپ حساب کریں کہ آپ کے گھر کا کرایہ، خرچہ، کھانا پینا، علاج، معالجہ، بیماری سب نکالنے کے بعد خالص پیسہ کتنا بچا ہے آپ کے پاس، وہ چاہے بینک میں پڑا ہے چاہے تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ اب مثلا ہر مہینے کی ہم نے زکوٰۃ نکال لی، اگلے مہینے میرا سب کچھ چلا گیا تو زکوٰۃ مجھ پہ ہے، جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ کیسی؟ تو سال گزرنا تو ضروری ہے، سال گزرے اس کے بعد حساب کریں کہ سال میں میرے پاس خالص نفع کیا ہے، جو آپ نے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کرایہ دیا، بل دیا، بجلی ہے، پانی ہے، اپنا مکیف ہے، گاڑی کا خرچہ ہے، سب نکال کے جو خالص نفع بچے اس کا 2.5% دینا ہے۔ جمع مال معددہ کا معنی یہ ہے کہ کافر جو ہے نا وہ گنتے ہی رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہیں۔ 99 کی مار جو ہے مومن کو یہ نہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ لیتا ہے، چاہے بڑھا دے چاہے، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مال گننا حرام ہے، دو گے تو گن کے نہیں دو گے، ایسے تھوڑا اٹھا کے پھینک دو گے۔ وہ معنی یہ ہے کہ ان کو بس مال سے ایسی محبت ہے کہ ہر وقت اسی کے چکر میں ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ موت یاد ہے۔ کہتے جی کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، یہاں آ کر میں لوگوں کو مختلف طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لوگ بھی تو مختلف ہوتے ہیں نا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، وہاں پریشان نہیں ہوتے؟ ہندوستان کے لوگوں کی اپنی شکل ہے، بنگلہ دیش کی اپنی شکل ہے، پاکستان کی اپنی شکل ہے، انڈونیشیا والوں کی اپنی شکل ہے، کوئی 4 فٹ کے ہیں، کوئی 8 فٹ کے بندے ہیں، وہاں نہیں پریشان، صرف نماز میں تمہیں پریشانی ہو گئی، کیا پریشانی؟ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 6 پڑھتا ہو؟ آپ
آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے ظہر کو پڑھتا ہو؟ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کے بعد پڑھتا ہو؟ اختلاف جو ہے تو فروعی مسئلہ ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی آمین زور سے کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، یہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، یہ تو فروعی مسائل ہیں، تو افضل اولا کی بات ہے، یہ کیا اختلاف ہے؟ ان دو آدمی غصے میں تھے، اس نے کہا تم مسلمان نہیں ہو، اس نے بھی کہہ دیا نہیں، تو غصہ ہے، بس استغفار کریں، لا حول پڑھیں، کلمہ پڑھیں۔ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے، عورت بے گناہ ہے، وہ کرنے والے کو قصوروار ہیں، ان کو سزا ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، عورت کا کیا قصور ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو وہی یہ بھی حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ معنی ہے قرآن کے خلاف کسی کی بات نہ مانو۔ ائمہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں، کوئی عقل کرو۔ اگر ایک آدمی کی نماز سفر میں قضا ہو گئی، اب وہ آدمی گھر پہنچ گیا تو وہی قصر قضا کرے گا، جیسے قضا ہوگی ادا بھی اسی طرح ہوگی۔ میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پانی پی رہا تھا کہ صبح کی اذان ہو گئی، میں نے پانی پی لیا، روزہ ٹھیک ہے آپ کا انشاءاللہ۔ آئندہ ایسا نہ کرنا، جو ہو گیا وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے موبائل بند کریں، دعا کرو اللہ حیا دے، جب تک بندے کو خود حیا نہ آئے مولوی کیا کرے گا؟ جس بندے کو اللہ کے کعبے کا حیا نہیں، مولوی کے کہنے کا زیادہ حیا ہے۔ جس آدمی کو محمد مصطفیٰ کے روضے کا بھی حیا نہیں، مسجد نبوی کا بھی حیا نہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور گھنٹیاں میوزک بج رہے ہیں، تو اس ڈھیٹ انسان کو مولوی کی تقریر کیا کرے گی؟ بس انا للہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ضمیر مر جائے، آدمی کا ضمیر مردہ ہو جائے، تقریر کیا کرے گی؟ تقریر زندہ پہ اثر کرتی ہے نا، مردہ پہ کیا اثر کرے؟ اگر کسی آدمی نے طواف کیا، 2 رکعت واجب طواف نہیں پڑھی اور حرم سے بھی باہر چلا گیا، جہاں یاد آئے وہاں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی شخص کا آفس حدود حرم سے باہر ہے تو جب بھی حرم آئے احرام باندھے، کوئی نہیں۔ حدود حرم الگ چیز ہے، میقات الگ چیز ہے۔ چاہے میقات سے بھی آدمی جیسے روز ڈرائیور جاتے ہیں طائف، دن میں 3 دفعہ جاتے ہیں، 3 عمرے تھوڑے کریں گے روز، معاف ہے۔ اللہ کے نبی بشر تھے، ابھی آپ کو پتہ نہیں لگا ہے تو کلمہ کس کا پڑھتے رہے ہو؟ نہیں، ابھی آپ کو یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ نبی بشر تھے یا نہیں تھے، تو کلمہ کس کا پڑھا تم نے؟ انا للہ ہے۔ جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا۔ نماز جنازہ میں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتے، کوئی بات نہیں، سب کا ٹھیک ہے، افضل اولا کی بات ہے۔ اگر امام صاحب تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیتے، نہ پڑھو، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہی کافی ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں خدا ہوں علی بھی خدا ہے، حضور کہہ سکتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں میں خدا ہوں، نبی تو خدا بن گیا، پھر نبی کون رہا؟ جاہلوں کی بات ہے۔ 2 تکبیریں اقامت میں کہو یا ایک کہو، دونوں جائز ہیں۔ تلاوت آپ کی کیسٹ کہاں سے ملیں گے؟ دکان والے بیچتے ہیں، میں نے تو کبھی نہ رکھا ہے نہ بیچا ہے، نہ الحمدللہ، مجھے تو یہی کبھی کبھی دے دیتے ہیں، ورنہ میں الحمدللہ نہ بناتا ہوں، نہ بیچتا ہوں، نہ رکھتا ہوں۔
میری والدہ نے پہلے طواف زیارت کے 2 چکر غروب سے پہلے اور 5 چکر بعد میں کیے، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ یہ جو مولد النبی مناتے ہیں 12 ربیع الاول میں، یہ بدعت ہے۔ ایک بی بی گاؤں میں ہے، ہر سال چھٹی پہ جاتا ہوں، ایک بی بی اور 2 بچے اقامے پر میرے ساتھ ہیں۔ میں اس بی بی کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن پہلی بیوی منع کرتی ہے۔ کیوں نہ منع کرے؟ ایک کو تم نے ساتھ رکھا ہوا ہے، ایک کو گاؤں میں رکھا ہوا ہے، تو وہ خوش ہے تم پر۔ اس کو لے آؤ، اس کو گاؤں چھوڑاؤ، بجا دے، وہ جھگڑا کرے۔ تم اب جاؤ نا، اس کو گاؤں میں چھوڑ دو، اس کو ادھر لے آؤ۔ میرے والدین فوت ہو گئے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات۔ خواب جو ہے نا، مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ چاند اور سورج جو ہے وہ کیوں گرہن ہوتے ہیں؟ حدیث مبارک ہمیں یہ کہتی ہے کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میں اتنے بڑے قرۂ نوری کو اگر بے نور کرنے پہ قادر ہوں تو تمہارے آنکھ بند کرنے پہ قادر نہیں ہوں، یہ دنیا مٹانے پہ قادر نہیں ہوں۔ کہتے جی کہ مرد کو نکاح کرنے کے لیے جب ایجاب قبول کرے تو وضو ہونا چاہیے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں جناب وضو کی۔ بیوی چیز ہی ایسی ہے، ملنے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہاں کیا وضو کرے گا؟ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ باقی جن جادو وغیرہ کا مجھے پتہ نہیں لگتا، میں خود کچھ نہیں جانتا۔ جب نہیں جانتا تو آپ کی کیا مدد کروں؟ دعا کر سکتا، اللہ شفا دے۔ سورج گرہن کی رکعت نماز ہو رہی تھی، ایک رکعت چھوٹ گئی تو آپ کھڑے ہو کے پوری کر دیں بس۔ قرآن شریف لے کے کار کو بک کروں، بالکل جائز ہے، ساری دنیا سے قرآن آتا ہے جاتا ہے، کوئی منع نہیں۔ 11ویں 12ویں جو مناتے ہیں وہ بدعت ہے۔ یعنی آج کل کی جدید تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے آگے آ جاتی ہے، لیکن ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ زمین کے بنانے والا کون ہے؟ سورج کے بنانے والا کون ہے؟ اس کو آگے لانے والا اور ہٹانے والا کون ہے؟ سیدھی بات کرو کہ اللہ پاک ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو۔ یہاں جو فروزن میٹ گوشت ملتا